تقدیر کا مسئلہ انتہائی پیچیدہ اور تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ اس پر بڑی بڑی طویل بحثیں ہوئیں، بڑے بڑے مباحثے ہوئے، بہت کتابیں لکھی گئیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کا حکم، اللہ کی خواہش اور منشا کا نام تقدیر ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کا نام تقدیر نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کا نام تقدیر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا کوئی نقصان ہو جائے، اسے پوچھے کیا ہوا جی؟ اللہ کا حکم تھا۔ کوئی کسی حادثے میں اپنا نقصان کر لے، کوئی ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ کوئی امتحان میں ناکام ہوتا ہے، پوچھیں جی ناکامی کیسے؟ جی مقدر میں یہ لکھا تھا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کا نقصان کرنے کی؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کا ہاتھ توڑنے کی، پیر توڑنے کی؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو امتحان میں ناکام کرنے کی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم سے نہیں ہوتا، یہ انسان کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کی سستی کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کی کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنی غلطیاں، اپنی سستیاں، اپنی نالائکیاں اللہ پر ڈال کر ہم بڑے آرام سے بری ہو جاتے ہیں۔ جی اللہ کو حکم تھا، فیل ہوا جی اللہ کو حکم تھا، غفلت سے روڈ کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا جی اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہارا نقصان کرنے کی؟ اپنی غلطیاں اللہ پر نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ اللہ کو پتہ تھا یہ روڈ کراس کرتے ہوئے غفلت کا مظاہرہ کرے گا اور ایکسیڈنٹ ہوگا اور اس کا یہ نقصان ہوگا۔ یہ اللہ کو پتہ تھا یہ بدمحنتی کا مظاہرہ کرے گا اور بدمحنتی کی وجہ سے یہ امتحان میں ناکام ہوگا۔ یہ اللہ کو پتہ تھا یہ اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے تجارت میں خسارہ اور نقصان اٹھائے گا۔ یہ اللہ کے علم میں ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان کی عمل کی وجہ سے، انسان کی غفلت کی وجہ سے، انسان کی سستی کی وجہ سے یا انسان کے کسی بھی کام کی وجہ سے ایسے امور انجام پاتے ہیں۔ اور تقدیر اصل میں امر الہی نہیں ہے، حکم الہی نہیں ہے، علم الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں اور اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھ لیا۔ اب یہ جو لکھا ہوا ہے، جی میرے بارے میں تو ایسا پہلے سے لکھا ہوا تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اللہ نے اپنے حکم سے نہیں لکھا تھا، اپنے علم کی بنیاد پر لکھا تھا۔ اور یہ جو ہوتا ہے یہ انسان کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بنایا ہے عملوں کے اعتبار سے، کہ انسان عمل کرے، اچھے عمل کرے گا، برے عمل کرے گا، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اچھے عملوں کا انعام ملے گا، برے عملوں کا پر اس کی سرزنش ہوگی، پکڑ ہوگی، سزا ملے گی۔ تو یہ انسان اپنے اعمال میں آزاد اور خود مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عملوں کو اپنے پاس جو لکھ کر رکھا ہے وہ اپنی مرضی اور حکم سے نہیں بلکہ اپنے علم کی بنیاد پر لکھ کر رکھا ہے۔ جیسے ایک استاد ہے، اس سے پوچھیں جی اس کلاس میں کیسے ہیں بچے، کون کون کامیاب ہونے والا ہے، کون کون ناکام ہونے والا ہے، بتائے گا جی یہ بچے ہیں، یہ اتنے نمبر لینے والے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ پاس ہونے والے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ ناکام ہونے والے ہیں۔ اب وہ بچے واقعی ناکام ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب کہ استاد نے پہلے سے ان کی ناکامی لکھ رکھی تھی اس لیے ناکام ہوئے؟ نہیں، استاد اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر جانتا تھا کہ یہ ناکام ہونے والے ہیں، اور وہ ناکام ہوئے تو وہ اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی بدمحنتی کی وجہ سے، جسے استاد پہلے سے جانتا تھا، اس بدمحنتی کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے ہیں، یا نالائکی کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں، اور ان کی نالائکی کو استاد جانتا تھا۔ اسی طرح انسان کے عملوں کو اللہ جانتا ہے، اور انسان کے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بدولت اس کے بارے میں سب کچھ پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ تو یہ کسی صورت نہیں کہا جا سکتا کہ میرے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اللہ کی مرضی یا حکم تھا۔ نہیں، انسان کے عمل کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ جانتا ضرور تھا، تو آسان لفظوں میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ تقدیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کی بدولت جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، اور وہ علم اللہ تعالیٰ کا انسان کے عمل کی وجہ سے ہے کہ انسان کون سا عمل کب کرے گا یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے۔ تو تقدیر علم الہی ہے، امر الہی نہیں۔
تقدیر علم الہی ہے، حکم الہی نہیں، تقدیر علم الہی ہے، منشائے خداوندی نہیں، تقدیر علم الہی ہے، رضائے خداوندی نہیں۔ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی سستیاں، اپنی ناکامیاں یہ اللہ پر نہ ڈالا کرے۔ کامیاب ہوتے تو سارا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں، اور ناکام ہوتے تو اللہ کی مرضی تھی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سمجھنے